کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موتیوں والا تاج سجائے ہوئے ہیں، بہترین جنتی جوڑا پہنے ہوئے ہیں، اور وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور یہ موتیوں والا تاج جو ہے عطا فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ کس سبب سے؟ فرمایا میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا، جی ہاں پروگرام کا نام ہے، ادھر والے بول دیں زور سے، ادھر والے بول دیں اور زور سے، سب مل کر بولیں یہ کیا لکھا ہے۔ جی پروگرام ہے واہ کیا بات ہے، تو اس پروگرام کا آپ نے دیکھنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ پروگرام کو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اچھے انداز سے مسکراتے رہیے، مسکراتے مسکراتے انشاءاللہ تعالی اب بہت ساری علم دین کی باتیں سیکھ جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے پروگرام دیکھنا پڑے گا ہمارا۔ جی امین بھائی پروگرام کا نام واہ کیا بات ہے، زبردست، واہ کیا بات ہے، زبردست۔ جی پروگرام کا نام واہ کیا بات ہے، زبردست زبردست۔ اور کون ہے جو اچھے انداز سے کہے گا؟ واہ کیا بات ہے، زبردست۔ واہ کیا بات ہے۔ اور اس میں ہیں بڑے مزیدار قسم کے سیگمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہم نعرے لگائیں گے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ اور پروگرام میں بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اب ہم پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک نیک رحم دل بادشاہ تھا جو کہ اپنے ملک کی رکھوالی کیا کرتا تھا اور لوگوں کے پاس جاتا، ان کے دکھ میں خوشی میں وہ شامل رہتا تھا۔ تو رعایا جو تھی وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ بادشاہ سے محبت کرتے۔ تو بادشاہ ایک مرتبہ جا رہا تھا تو اس کو ایک سمجھ لیں جیل نظر آئی جہاں سپاہی ایک مجرم کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ تو بادشاہ کبھی جیل میں نہیں گیا تھا، تو بادشاہ نے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا چلو آج دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جیل میں جاتا ہے۔ اب جیسی جیل میں جاتا ہے تو ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ آج بادشاہ سلامت آئیں، بادشاہ سلامت آئیں، بادشاہ سلامت آئیں۔ اب بادشاہ تو جہاں دل چاہے چلا جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ جیسی وہاں پہنچتا ہے جیل میں تو کہتا ہے میں یہاں کے قیدیوں سے ملوں گا، ملاقات کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بول رہے ہیں بادشاہ سلامت جائیے۔ اب بادشاہ جو ہے جاتا ہے تو سارے قیدی بادشاہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اب بادشاہ ان کی خیر خیریت دیتا ہے کہ کیا حال ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں۔ اب وہ سنانا شروع کرتے ہیں، یوں ہے یوں ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ایک سے پوچھتا ہے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بولا بادشاہ سلامت میں بس مجھ پہ غلط الزام لگ گیا کہ چوری کی ہے، میں نے کوئی چوری ووری نہیں کی تھی، بے گناہ پکڑ لیا مجھے۔ اچھا۔ دوسرے پوچھتا ہے
آپ کے کیا حال ہیں, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ بولے بادشاہ سلامت, بس بے گناہ تھا, پکڑ کے لے کر آ کر قید کر دیا. او بے گناہ ہیں آپ بھی؟ جی ہاں. تیسرے سے پوچھا, بول رہا بس کیا کروں بادشاہ, آپ کو تو پتا ہے حالات کیسے ہیں, کون سنتا ہے, کچھ کیا نہیں تھا بلا وجہ آ گیا. تو بادشاہ جس سے بات کرے وہ کیا بولے, ہم کیا ہیں, بے گناہ ہیں. ہم کیا ہیں, بے گناہ ہیں. بادشاہ کہتا ہے یہ سب بے گناہ ہیں. ایک شخص تھا جو بادشاہ سے مل نہیں رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا نیچی نگاہیں کر کے. بادشاہ کہتا ہے اس کو بلاؤ میرے پاس. تو وہ بادشاہ کے قریب آتا ہے. بادشاہ کہتا ہے سب بیٹھ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, آپ کو ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ نہ قریب آ رہے ہیں نہ ملاقات کر رہے ہیں؟ تو کہتا ہے بادشاہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, ایک گناہ ہو گیا تھا, بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور ایک شخص کے پیسے چرا لیے تھے, اور وہ پکڑا گیا تو پھر مجھے یہاں پر ڈال دیا. اب بادشاہ نے اتنے سارے لوگوں سے ملا تو سب نے کیا کہا, بے گناہ ہے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اتنے سارے بے گناہ لوگ ہیں, ایک گناہ گار ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا یار, اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار رہے. وہ کہتا میں تمہیں رہا کرتا ہوں. اب یہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑھ جاتی ہیں, یہ کیا کیا بادشاہ نے. تو کہتا ہے یہ تو صحیح نہیں ہوا, اب اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. اب کچھ عرصے بعد بادشاہ کا پھر وزٹ ہوتا ہے. اب اس دفعہ بادشاہ بتا کر آتا ہے کہ میں جیل کا وزٹ کرنے آ رہا ہوں. اب سپاہی اور پھر جو مجرم ہوتے ہیں وہاں پر وہ سب الرٹ ہو جاتے ہیں. جیسے بادشاہ آتا ہے, بادشاہ ایک سے پوچھتا ہے کیا حال ہے؟ بولے بادشاہ یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے اور غلطی ہو گئی اور میں یہاں پر آ گیا. بولے اچھا. دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے کیا حال ہیں؟ بولے بادشاہ بس غصہ آ گیا تھا تو مار پٹائی کی, یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی, یہاں پر آ گیا. تیسرے سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی اسی قسم کی بات بتا رہا ہوتا ہے, بادشاہ بہت غلطیاں کی ہیں, اب میں جو ہے یہاں پر آ گیا. تو بادشاہ پھر جاتے آتے آرڈر کرتا ہے یہ سب گناہ گار ہیں, ان کی سزا بڑھا دو. اب بادشاہ تو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے. پہلے والے شخص نے بادشاہ سے جب یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میں گناہ گار ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, تو اس کو تو رہا کر دیا تھا, اور ہم نے جب اپنے گناہ کا اقرار کیا, اپنی غلطی بتائی, ہماری سزا بڑھا دی. تو وزیر نے کہا جو پہلے والا شخص تھا جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا, بادشاہ کو بتایا اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے رہا کر دیا جائے, اپنی غلطی پہ شرمندگی تھی اسے, تو بادشاہ نے اس وجہ سے اس کو رہا کر دیا. پہلے جو تم نے بتایا ہم بے قصور ہیں, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں رہا کر دیا جائے, اور آج جو بتا رہے ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بادشاہ رہا کر دے. تو یہ تھی ایک کہانی جو کہ ایک فردی کہانی تھی. یاد رکھیں, ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ایک شرعی مسئلہ ہے, جب تک شریعت آپ کو نہ کہے اس وقت تک اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ بلا وجہ بتا رہے ہیں, اب شریعت یہاں پہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیں, لیکن اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو گناہ کا اقرار کرنا بھی گناہ ہے. مثلا کسی نے نماز فجر نہیں پڑھی یا کوئی نماز نہیں پڑھی, تو اب بتا رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, تو ایک تو وہ گناہ کہ نماز نہیں پڑھی, دوسرے کو بتانا یہ بھی گناہ ہے. کوئی غلطی ہو گئی تو اس وقت بتانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو یہ بھی بتانا ایک غلط ہے. یہ کہانی جو سنائی گئی یہ ایک تھی فرضی کہانی, ٹھیک ہے, اس کے کریکٹر وغیرہ ایک فرضی تھے جو کہ ایک بس بنائی ہوئی کہانی تھی. لیکن یاد رکھیں اصل زندگی میں جس طرح ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس شریعت کی کچھ احکامات ہیں, ان کو فالو کرنا ہے. اور ایک بات اور ذہن نشین رکھیے کہ ایک دنیاوی بادشاہ تھا جس نے اس مجرم کو رہا کر دیا, اپنی غلطی پہ نادم ہوا تو مجرم کو رہا کر دیا. اسی طرح جو وہ رب کریم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اگر کوئی اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے, سچی توبہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. تو توبہ کرنی ہے, سچی توبہ کرنی ہے, سچی توبہ کرنی ہے. اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کسی کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لیکن ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں, کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, تو دل میں یہ بات ہوتی ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم آپ کو فائدہ پہنچائیں تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے. جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ تھی آج کی کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی کیا کہیں گے بھائی آپ؟ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو تو انسان کبھی بے چین نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. کہ پہلے کے بزرگان دین ایسے ہوتے تھے, وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے
اور وہ رات ختم ہو جاتی تھی لیکن عبادت میں ان کو مزہ آتا تھا. اور آج ہم تھوڑی سی دیر نماز پڑھتے ہیں, کچھ عبادت کر لیں, تھک جاتے ہیں, تو کیا ان کو مزہ آتا تھا؟ عبادت کرنے میں لذت آتی تھی, مزہ آتا تھا. اور اگر یہی لذت ہمیں بھی مل جائے نا, مطلب مزہ آ جائے یار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ آدھا سننے والے لوگ اکثر پوری بات کا مطلب نکال لیتے ہیں. آدھی بات نہیں سننی ہے, پوری بات سننی ہے. کیا کہیں گے جی آپ؟ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ جس انسان کے پاس محنت کرنے کے لیے وقت نہیں، اس انسان کو کامیابی کے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, زبردست, اچھی بات بتائی. محنت کرنی نہیں ہے, خواب بڑے بڑے, خواب میں یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں, اور جب اٹھا چلو کام پہ. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, وہاں چھٹیاں, لیٹس, کام پہ وقت پہ نہیں آنا, پھر باس جو ہوتا ہے وہ کٹ لگا دیتا ہے. پھر جاب چھٹ جاتی ہے, پھر لوگوں سے بول رہے ہیں یار کوئی جاب ہو تو بتائیے گا. وہ لگی ہوئی تو تھی, یعنی جاب چھوڑ کر دوسری جاب تلاش کرنا. تو جہاں آپ لگے ہوئے آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے, نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں. بہت اچھی بات ہے. جی امین بھائی آپ کی جانب, چلو چلو کھڑے ہو کے. باپو ایک جگہ پڑھا تھا کہ مسکرائیے کیونکہ آپ کی اداسی سے دنیا نہیں بدلنے والی. ماشاء اللہ, زبردست, بہت اچھی بات کہی. مارنے والے کا ہاتھ روک سکتے ہیں, بولنے والے کی زبان نہیں روک سکتے. تو بھائی جو مار رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ روکیں, اور جو بول رہے ہیں وہ اپنی زبان روکیں. تو دونوں چیزیں رکی رہیں گی. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے, اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کسی کو نہیں پہنچایا, اس نے پہنچایا, میں نے نہیں پہنچایا. جی اور کوئی بات؟ دوست وہ نہیں جو پریشانیوں میں غائب ہو جائے, زبردست. دوست وہ ہے جو پریشانیوں میں ساتھ کھڑا ہو. دوست وہ ہے, بھائی وہ ہے, ٹھیک ہے, رشتہ دار وہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ کہ ایک فون کال پہ آ جائیں, پریشانی ہوئی ہے تو آ جائیں. وہ کہتے ہیں میرے اتنے سارے دوست ہیں. بولے کہاں ہیں؟ بولے فیس بک پر ہیں. کتنے؟ 5000. کتنے؟ 5000. یہ ہر وقت لگا ہوا چیٹنگ پہ, عید مبارک, یہ مبارک, یہ دل دیا, یہ پھول دیے جا رہے ہیں. میرے کتنے دوست ہیں؟ 5000. وہ شخص ہے میرے 5000 دوست ہیں. یہ بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, تو 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, امی ابو اور بھائی. کہاں ہے وہ 5000؟ وہ ایسے ہی ہیں, وہ ہوا میں ہی ہیں, وہ کسی کام نہیں آئیں گے, وہ کسی کام نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اچھا الفاظ بولنا ہو نا, اچھا الفاظ بولنا ہو تو وہاں سے کاپی کرتا ہو, یہاں سے کاپی کیا, اس کو کاپی کیا, اس کو آگے بھیجا. تو یہ کہ کوئی میٹھے بول دے. ملاقات کا سلسلہ رکھیں, ملاقات کا سلسلہ رکھیں. معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے شب برات آ گئے, ایسے موقع پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, ان سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جن کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہوتا ہے, جن کے ہاتھ روز اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور اس کا غلط کیا ہے, اس سے کوئی نہ معافی ہے نہ کوئی تلافی ہے. تو جو آپ کے ملنے ملانے والے ہیں, آپ ان سے بہت اچھے انداز سے ملاقات کیجئے. پریشانی ہو جاتی ہے, دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, سارے کام کاج چھوڑ کر آپ ان کی طرف رجوع کیجئے. ٹھیک ہے جی. اگر آج ہم کسی کی غمی میں جائیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہوگا, لیکن جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ باتیں ہیں کچھ خاص. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. مجھے 2 ایسے اسلامی بھائی چاہیے جن کو صحابی اور صحابیات کے نام مبارک یاد ہوں. تو ایسے 2 اسلامی بھائی چاہیے. کون ہیں؟ ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. مائک دے دیں, مائک لے کر آ جائیے. طریقہ کار یہ ہوگا, ایک نام مبارک آپ لیں گے, ایک نام مبارک آپ لیں گے, لیکن نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ریپیٹ ہوگا تو آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی نہیں بتا پایا تو 5 سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا. آپ کا نام؟ علی حیدر. علی حیدر بھائی. دوسرے بھائی؟ سہیل رضا. سہیل رضا. کون جیتے گا, علی حیدر بھائی یا سہیل رضا؟ میں جیتنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ جیتنے کی کوشش کروں گا. جی کون جیتے گا؟ انشاءاللہ میں جیتنے کی کوشش کروں گا. کوشش کروں گا انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی.
حضرت عمر فاروق بھی، जन्नती जन्नती हजरत उस्मान गनी भी, जन्नती जन्नती اور حضرت علی، जन्नती जन्नती हजरत अमीर मुआविया भी, जन्नती जन्नती حضرت ابو سفیان بھی، जन्नती जन्नती हजरत हसन भी, जन्नती जन्नत जबरदस्त حضرت حسین بھی، जन्नती जन्नती हजरत फातिमा भी, जन्नती जन्नती حضرت عائشہ بھی، जन्नती हजरत बिलाल भी, जन्नती जन्नती حضرت عباس بھی، जन्नती जन्नती हजरत खतीजा भी, जन्नती जन्नती حضرت ام سلمہ بھی، जबरदस्त वाह हजरत जी जल्दी 5 सेकंड का वक्त है 5 4 3 2 1 जी फैसला हो गया है अली हैदर भाई दूसरी पोजीशन पर आए हैं सुभान अल्लाह, सुहेल भाई ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है वाह क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जी अगला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सवाल जवाब। क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है। जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है जी। ये बताइए कुरान पाक की किस सूरत को सूरह शिफा भी कहा जाता है। आपके पास जो है वो ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, सूरह यासीन। इन 4 सूरतों में से एक सूरत ऐसी है जिसको सूरह शिफा भी कहा जाता है जी। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा और भी 3 है, पक्का है? सूरह फातिहा पक्का जी। जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, एक लफ्ज है जलसा, क्या है? नमाज में बंदा किस जगह पहुंच गया तो ये जलसा कहलाएगा? دونوں سجدوں کے درمیان۔ नमाज में भी जलसा है और जलसा किस वक्त होता है? दोनों से। जबरदस्त, बहुत अच्छा जवाब दिया माशाअल्लाह। मदीना मदीना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां कितनी हैं, तादाद बतानी है। काश कोई नाम भी बता दे। चलो मेरे भाई। 4। 4 कौन कौन सी हैं? हजरत फातिमा ठीक है, और हजरत रुकैया, रुकैया। हजरत जैनब, उम्मे कुलसुम। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मकड़ी देखिए आप लोगों ने देखी होगी मकड़ी। मकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? और इसके नाम पर एक सूरत भी है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? इनमें से एक है नंबर 1 नम्ल, नंबर 2 बकरा, नंबर 3 अनकबूत, नंबर 4 नहल। इन 4 में से एक नाम सही है जी मेरे भाई। नंबर 4 नंबर 4 नहल नहल। जी। अनकबूत। ये अनकबूत बता रहे हैं जी। आप बताओ। نمبر 3 عنکبوت۔ अनकबूत जी। तो सही जवाब है नंबर 3 अनकबूत। सूरह अनकबूत भी है और मकड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? और ये अरबी आनी चाहिए, अरबी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी में, कुरान पाक कब्र में सवालात जो होंगे अरबी ज़बान में, ठीक है जी। मैं एक शेर का दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, काफ़ी पढ़ा जाता है। जब पढ़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। हाँ। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शय मुश्किल कुशा का साथ हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। दूसरा मिसरा आपने पहला पढ़ना है। मैं ये कहूंगा नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये होता है कि काम कर रहे हो तो बात में मुझे सर झुका देता है, बोलते वो आ रही है, क्या कहते हैं उसको? शर्म। शर्म।
اور ایک ہے شرم. صحیح کیا ہے؟ شرم. شرم. یہ کہہ رہے ہیں شرم. کوئی غلطی ہو جائے تو شرم آتی ہے. کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. شرم. یہ بھی شرم کہہ رہے ہیں آپ. کوئی غلطی ہو جائے شرم آتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شرم اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شرم. صحیح تلفظ کیا ہے؟ شرم. کیا ہے؟ شرم. شرم غلط ہے. جو کام ہم سب کے سامنے کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو وہ کام اکیلے میں نہیں کرنی چاہیے. سب سے تو شرم آ رہے ہیں لیکن رب کریم سے یہ کہ اکیلے میں بندے کو اور اچھا ہونا چاہیے. جب بندے کی تنہائی اچھی ہو جائے گی تو سب سے اچھا ہو جائے گا. تنہائی اچھی ہو. ایک اور بتائیے. ایک ہے انقلاب, ایک ہے انقلاب. کیا ہے؟ آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ انقلاب. آپ انقلاب لائیں گے. جی آپ. انقلاب. 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 چلو میرے بچے آپ بتاؤ. انقلاب. انقلاب ان کو دیں. انقلاب. انقلاب. پکا بات ہے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کیا آئے گا؟ انقلاب آئے گا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انقلاب آئے گا. تو درست تلفظ ہے انقلاب. انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی پوری دنیا میں انقلاب لائے گی. ہمارا مقصد بھی تو یہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زیارتیں. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. سیگمنٹ ہے زیارتیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک یہاں پہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے اور ایک یہاں پر آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مکہ ہے اور یہ مدینہ منورہ. یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں زیارتیں. زیارتوں کی تصویر ہیں. تو آپ نے یہاں سے زیارت کی تصویر کو اٹھانا ہے اور یہاں پر یوں کر کے لگانا ہے. یہ کیا ہے؟ جنت البقیع. یہ کہاں کی تصویر ہے؟ جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں. تو یہ کہاں لگے گی؟ اس طرف. آپ نے یوں کر کے لگا دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مکہ مکرمہ کی زیارتیں, مدینہ منورہ کی زیارتیں. جی کون کون آئیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے. ایک دائیں ایک بائیں. جی نام کیا ہے؟ حسن رضا. حسن رضا. دوسری طرف محمد اسامہ رضا. اسامہ رضا. ادھر میں حسن رضا اور ایک طرف اسامہ رضا. بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں تیرے پاکیزہ خاروں سلام. جو دن رغبت برستی ہے جہاں پر جھوم گئے. رات دن رغبت برستی ہے جہاں پر جھوم گئے. ان طواف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. ٹائم ختم ہو رہا ہے. 10 9 7 6 5 4 3 2 مدینہ. جی ٹائم ہو گیا ختم. حسن رضا بھائی دیکھتے ہیں جی. روضۃ الجنہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. کہاں پر ہے بھائی؟ مدینہ پاک میں. آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ دونوں کی نہیں ہوئی. اللہ پاک دونوں کی ہو جائے. آمین. سب کی حاضری ہو جائے. آمین. اصحاب صبح کا جب اترا مدینہ میں. کہاں ہے یہ؟ مدینہ میں. تو ادھر کیوں لگایا؟ چلیں جی. حجر اسود مکہ مکرمہ. مکہ پاک میں. خانہ کعبہ مکہ پاک. جنت المعلا مکہ پاک میں. سنہری جالیاں مکہ پاک. مدینہ شریف میں. یہ تو بھائی بہت آسان تھا. سنہری جالیاں کہاں ہیں؟ جنت البقیع مدینہ منورہ. مدینہ پاک میں. مینا مکہ کے قریب. ٹھیک ہے.
بس ایک مرتبہ حاضری ہو جائے تو بندے کو سب کچھ نقش ہو جائے. جبل احد مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں, گنبد خضرا مدینہ منورہ میں, غار ہرا مکہ پاک میں, غار سور مکہ پاک میں. میں. چلیں جی دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کیے. 1 2 3 4 5 6. سبحان اللہ. 6 نمبر 7 مکہ مکرم. مینا ولادت گاہ مصطفیٰ, یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, یہ مقام. غار ہرا, مقام ابراہیم, خانہ کعبہ, باب البقیع, تو یہ کہاں پر ہے بھائی؟ مدینہ پاک میں. جنت المعلا, غار سور مکہ میں. جنت البقیع مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں. گنبد خضرا, روضۃ الجنہ, سنہری جالیاں. اب گنتے ہیں بھائی کتنی زیارتیں آپ نے صحیح لگائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. سبحان اللہ. ادھر کتنی ہے؟ اس کو ڈبل کر لیں, 12 6 12. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک جی. کس نے کون سی پوزیشن حاصل کی جی بتائیے؟ سیکنڈ پوزیشن. کون سی پوزیشن حاصل کی آپ نے؟ سیکنڈ. خوش ہیں آپ لیکن یہ, اور آپ نے کون سی پوزیشن حاصل کی؟ الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے اختتام. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, واہ کیا بات ہے. تو اب یہ ہم پروگرام کو اختتام کریں گے اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں. 3 نعت خواں ہیں, انشاءاللہ یہ مل کے آپ کو کلام سنائیں گے. مدینہ مدینہ ماحول بن جائے گا اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے پالا و اعلی ہمارا نبی, سب سے پالا و اعلی ہمارا نبی, سب سے پالا و اعلی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. نعرہ رسالت حج کا شرف ہو بے عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو بے عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پہ دیکھا, میٹھا مدینہ پہ دیکھا یا رب مصطفیٰ. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر پھر کروں دعا, پی کر پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ. حج کا شرف ہو بے عطا یا رب مصطفیٰ. یا رسول اللہ کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ,
سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی میٹھے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے